اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بحب آل نبیکم، پیغمبر کی آل سے محبت کیجیے۔ علیکم بحب آل نبیکم، پیغمبر کی آل سے محبت کیجیے۔ بحث ہماری جو اصول فقہ میں چل رہی ہے وہ مقدمات واجب کے بارے میں تھی۔ مختلف لحاظ سے مقدمے کی تقسیم ہم بیان کر رہے تھے کہ ایک تقسیم یہ کی مقدمہ داخلیہ اور خارجیہ کی طرف، ایک تقسیم جو ہے بے لحاظ حق کے مقدمہ کی تقسیم تھی، مقدمہ عقلیہ شرعیہ اور عادیہ ہوتا ہے، اور تیسری تقسیم ہم نے یہ پڑھی تھی ذیل مقدمہ کے لحاظ سے مقدمے کی تقسیم تھی، مقدمۃ الوجود، مقدمۃ الصحت، مقدمۃ الوجوب اور مقدمۃ العلم۔ آج میرے عزیزو چوتھی تقسیم ہم مقدمہ کی پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے مقدمے کی تقسیم تأثیر کے لحاظ سے۔ ہر مقدمے کی تأثیر ذیل مقدمے میں مختلف ہوتی ہے، ہر مقدمے کی تأثیر ذیل مقدمے میں مختلف ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے مقدمے کی ایک چوتھی تقسیم ہے جس کو کہتے ہیں سبب، شرط، موعد اور معنی۔ مقدمہ تقسیم ہوتا ہے سبب، شرط، موعد اور معنی میں۔ سبب کیا ہے؟ سبب جو ہے ایسا مقدمہ ہے جس سے مسبب کا وجود پیدا ہوتا ہے، جس سے مسبب کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ اس کو مقتضی بھی کہا جاتا ہے، جیسے دلوک ہے، سورج کا زائل ہونا، یہ سبب بنتا ہے وجوب نماز کے لیے۔ سورج کا زائل ہونا سبب ہے وجوب نماز کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پس سبب کیا ہے؟ سبب وہ ہے جس سے مسبب کا وجود ہوتا ہے، اور اس کو مقتضی بھی کہا جاتا ہے۔ مثال دی ہے جیسے مثلاً دلوک، سورج کا زائل ہونا، زوال آفتاب جو ہے یہ سبب ہے وجوب نماز کے لیے۔ دوسری ہے شرط۔ جی شرط کیا ہے؟ شرط جو ہے یا مساحِ فاعلیت فاعل ہے یا قابلیت قابل ہے۔ شرط مساحِ فاعلیت فاعل ہے یا قابلیت قابل ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ شرط مساحِ فاعلیت فاعل ہے، یعنی مثلاً آگ جو ہے یہ کپاس کو جلاتی ہے، آگ کا کام ہے یہ کپاس کو جلاتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آگ جو ہے نا وہ کپاس کے قریب ہو۔ فاعلیت کی جو فاعلیت کی شرط ہے اس کو صحیح کرتی ہے یہ کہ آگ جو ہے وہ کس کے؟ وہ کپاس کے قریب ہو تو پھر جلاتی ہے۔ یا شرط جو ہے وہ قابل کی قابلیت کی تصحیح کرتی ہے، جیسے لکڑی کا خشک ہونا شرط ہے تاکہ آگ اسے جلائے، لکڑی کا خشک ہونا شرط ہے آگ اسے جلائے۔ مثال شرعی جو ہے وہ یہ ہے کہ طہارت شرط ہے صحت نماز کے لیے، استطاعت مالی شرط ہے وجوب حج کے لیے۔ تیسری میرے آقا جان ہو گئی موعد۔ موعد یعنی آمادہ کون، آمادہ کرنے والی۔ موعد وہ ہے کہ جو علت کو معلول کے قریب کرے، جیسے آپ ایک سیڑھی فرض کر لیں، سیڑھی رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سیڑھی کے اوپر جو بنے ہوتے ہیں درجے، ہر درجہ اس کا، ہر سیڑھی پہ جو قدم رکھیں گے،
ٹھیک ہے، وہ آپ کو اس کے اگلے کے درجے کے کیا کر دیتی ہے، موعد کرتی ہے، قریب کر دیتی ہے۔ موعد جو ہے کیا ہے، جیسے سیڑھی ہے تو اس کا ہر درجہ جو ہے وہ دوسرے درجے کے کیا کرتا ہے، ہر پلہ اس کا دوسرے درجے کے قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور ہے جناب، وہ ہے معنی۔ معنی کیا ہے؟ معنی وہ ہے کہ جس کا وجود جو ہے معنی ہے مقتضی کی تاثیر کے لیے، ما یکون وجودہ معنی ان تاثیر المقتضی، جس کا وجود معنی ہے مقتضی کی تاثیر کے لیے۔ جیسے جو قتل ہے، یہ قتل جو ہے شارع نے اس قتل کو معنی قرار دیا ہے میراث لینے سے۔ قتل معنی ہے، میراث سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، اور حدث معنی ہے صحت صلات سے، ٹھیک ہے۔ تو پس آگا جان، آج اس درس میں کیا ہوا ہے بھلا؟ جناب مقدمے کی چوتھی تقسیم ہم نے پڑھی ہے کہ مقدمہ جو ہے تقسیم ہوتا ہے سبب، شرط، معد اور معنی میں، اور پھر بتایا ہے کہ سبب کیا ہوتا ہے۔ سبب ایک ایسا مقدمہ ہے جس سے مسبب کا وجود ہوتا ہے، سبب ہوگا تو مسبب ہوگا۔ دوسری پڑھی ہے شرط، جی مقدمہ شرط، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فاعل کی فاعلیت کو صحیح کرتا ہے یا قابل کی قابلیت کو صحیح کرتا ہے؟ فاعل کی فاعلیت کو صحیح کرتی ہے شرط، جیسے آگ جو مطلب جس کا کام ہے جلانا کپاس کے لیے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ آگ کپاس کے قریب ہو تو پھر جلائے گی۔ قابل کی قابلیت کو یہ شرط صحیح کرتی ہے، یعنی آگ کا خشک ہونا شرط ہے جلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ معد جو ہے، معد کیا ہے؟ معد یعنی آمادہ کرنا معد۔ علت جو ہے وہ معلول کے، معد کیا ہے؟ معد وہ ہے جو علت کو معلول کے کیا کرے، قریب کرتی ہے۔ جیسے مثلا ایک سیڑھی رکھیں اور سیڑھی پر جو ہے نا اوپر چڑھنے کے لیے ہر درجے پر جب آپ ہر پلے پر جب قدم رکھیں گے تو وہ آپ کو اس اگلے والے درجے کے کیا کر دے گا، قریب کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور معنی جو ہے، معنی کیا ہے؟ جس کا وجود مقتضی کو تاثیر کرنے سے معنی ہو، جیسے قتل جو ہے یہ ارث لینے سے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تقسیم آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور پھر آگے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الرابع تقسیمها الی السبب والشرط والمعد والمانع۔ مقدمے کی تقسیم سبب اور شرط اور معد اور مانع کی طرف۔ ملاک هذا التقسیم هو اختلاف کیفیت تأثیر کل فی ذیہا غیر ان تأثیر کل یغایر نحو تأثیر الآخر وإلیک تعریفها۔ ملاک هذا التقسیم، اس تقسیم کا ملاک، ہو اختلاف و کیفیت تأثیر کل فی ذیہا، ہر مقدمے کی تاثیر ذیل مقدمے میں مختلف ہے، غیر ان تأثیر کل یغایر نحو تأثیر الآخر، منتہا ہر ایک کی تاثیر دوسرے کی تاثیر سے مختلف ہے۔ وَإِلَيْكَ تَعْرِيفُهَا، اور آپ کے لیے ہے تعریفها، ان کی تعریفیں، کہ ان کی بھلا اشارہ ہے تعریفها کا، سبب، شرط، معد اور معنی۔ السبب ما یکون منہ وجود المسبب، ما یعنی ایسا مقدمہ، یکون منہ جس سے وجود المسبب، جس سے مسبب کا وجود ہے۔ وَهَذَا مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْمُقْتَضِي، اور یہ وہ ہے جس پر مقتضی کا اطلاق ہوتا ہے۔ قَدْدُلُوک، جیسے سورج کا زائل ہونا،
فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ یہ دلوک سورج کا زائل ہونا یہ سبب ہے وجوب نماز کے لیے، وَشَغَلَ ذِمَّةُ الْمُكَلَّفِ بِهَا اور مکلف کا ذمہ جو ہے بہا اس نماز کے ذریعے سے مشغول ہوتا ہے، لقول سبحانہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آپ زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں۔ الشرط ما یکون مصاححا اما لفاعلیت الفاعل او لقابلیت القابل، شرط وہ مقدمہ ہے جو فاعل کی فاعلیت کو صحیح کرتی ہے یا قابل کی قابلیت کو صحیح کرتی ہے۔ وَهَذَا کا مجاورت النار للقطن، اور یہ جیسے آگ کا کپاس کے قریب ہونا۔ شرط فاعلیت آگ یہ ہے کہ وہ جلائے گی اس وقت جب وہ کپاس کے قریب ہوگی۔ او کا جفاف الحطب شرط احتراقہ بالنار، یا جیسے لکڑی کا خشک ہونا شرط ہے احتراقہ بالنار، اس کو آگ جلائے، احتراقہ تک اس حطب کو لکڑی کو جلائے، بالنار آگ۔ ومثالہ الشرعی، اور اس کی جو شرعی مثال ہے وہ یہ ہے کون الطہارت شرطا لصحت الصلاۃ، طہارت شرط صحت صلاۃ ہے۔ والاستطاعت المالیہ شرطا لوجوب الحج، استطاعت مالیہ شرط ہے وجوب حج کے لیے۔ المعد، معد جو بتایا آپ کو آمادہ کرنے والا، ما یقرب العلت الی المعلول، معد وہ ہے جو علت کو معلول کے قریب کرتا ہے، کا ارتقاء سلم جیسے سیڑھی کا نصب کرنا لگانا، ٹھیک ہے، سیڑھی کے اوپر چڑھنا۔ فإن الصعود إلى كل درجة معد للصعود إلى درجة الأخرى، کیونکہ صعود چڑھنا اوپر جو إلى كل درجة ہر پلے پر وہ معد آمادہ کرتا ہے للصعود إلى درجة أخرى دوسرے درجے پر چڑھنے کے لیے۔ المانع، مانع آغا جان کیا ہے؟ ما یکون وجودہ مانعا عن تاثیر المقتضی، مانع یہ ہے کہ جس کا وجود مانع ہے مقتضی کی تاثیر کے لیے۔ کل قتل، جیسے قتل ہے، حیث جعلہ الشارع مانعا من المیراث، حیث جعلہ اس قتل کو شارع نے مانع قرار دیا ارث سے۔ والحدث مانعا من صحت الصلاۃ، اور حدث مانع ہے صحت صلاۃ سے۔ پانچویں جو تقسیم ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے، مقدمے کی تقسیم ہو رہی ہے، مقدمہ مفوتہ اور مقدمہ غیر مفوتہ۔ مقدمے کی ایک تقسیم ہے مقدمہ مفوتہ اور مقدمہ غیر مفوتہ۔ دیکھتے ہیں کہ مقدمہ مفوتہ کسے کہتے ہیں اور مقدمہ غیر مفوتہ کسے کہتے ہیں، توجہ فرمائے گا جان۔ مقدمہ مفوتہ، مقدمہ مفوتہ ایسا مقدمہ ہے جس کو ذیل مقدمے کے وجوب سے پہلے انجام دینا ضروری ہے۔ اگر اس مقدمے کو وجوب ذیل مقدمے سے پہلے انجام نہ دیا جائے تو خود وہ جو ذیل مقدمہ ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ مقدمہ مفوتہ کیا ہے؟ ایسا مقدمہ ہے جس کو اس ذیل مقدمے کے وجوب سے پہلے انجام دینا عقلاً ضروری ہے۔ اس طرح کہ اگر ہم نے اس مقدمے کو انجام نہ دیا تو ہمارا وہ ذیل مقدمے کا جو وجوب ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ جیسے عرض کرتا ہوں کہ مثلاً حج کے لیے جو قطع مسافت ہے، سفر طے کرنا، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے، حج سے پہلے سفر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ وہ سفر نہیں کرتا ایام حج سے پہلے تو حج اس سے کیا آئے گا جان؟ فوت ہو جاتی ہے، حج اس سے فوت ہو جائے گی۔
اسی طرح ایک دوسری مثال اگر آپ لینا چاہیں، ایک بندے نے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہے تو رات کو مثلا اس کو غسل کرنا پڑ گیا، ٹھیک ہے، جنابت ہو گیا، غسل جنابت غسل کرنا پڑ گیا، تو فجر سے پہلے پہلے اس کو غسل جنابت کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے وہ غسل نہ کیا فجر سے پہلے پہلے، ٹھیک ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے اگر غسل نہیں کرتا تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مقدمہ مفوتہ۔ مقدمہ مفوتہ یعنی ایسا مقدمہ جس کو ذیل مقدمے کے وجوب سے پہلے انجام دینا عقلاً ضروری ہے، واجب ہے کہ اس مقدمے کو پہلے انجام دیں۔ اگر ہم نے اس مقدمے کو میرے آقا جان پہلے انجام نہ دیا تو ہمارا ذیل مقدمے کا وجوب فوت ہو جائے گا۔ جیسے مثال عرض کی ہے کہ حج جو ہے اس سے پہلے، ایام حج سے پہلے سفر کرنا ضروری ہے، اور اس بنا کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ حج کا وجوب کب آتا ہے؟ جب اس کا ٹائم ہو۔ اس نظریے کی بنا پر اگر ایک بندہ قطع مسافت حج سے پہلے نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس کی حج جو ہے فوت ہو جائے گی۔ یا اسی طرح غسل جنابت کرنا فجر سے پہلے پہلے ضروری ہے، اگر وہ غسل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ فوت ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مقدمہ مفوتہ۔ مفوتہ یعنی فوت کرنے والا۔ اگر اس مقدمے کو انجام نہ دیں تو ذیل مقدمہ فوت ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے مقدمہ غیر مفوتہ، وہ یہ ہے کہ وجوب ذیل مقدمہ سے پہلے اگر اس کو انجام نہ بھی دینا تو ہمارا وہ جو ذیل مقدمہ ہے وہ مطلب فوت نہیں ہوتا ہے۔ مقدمہ غیر مفوتہ کیا ہوا کہ جس کو ذیل مقدمہ کے وجوب سے پہلے اگر انجام نہ دیں پھر بھی وہ ذیل مقدمہ فوت نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال فرض یہ کر لیتے ہیں کہ نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، اس بندے نے پہلے اٹھ کر وضو نہیں کیا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ پانی وغیرہ جو ہے نا ماشاءاللہ ہے، کوئی قط وغیرہ نہیں ہونا ہے، پانی پورا دن پانی رہنا ہے، بجلی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ بندہ مثلا 1 بجے نماز کا ٹائم، فرض کر رہا ہوں 1 بجے ٹائم ہے، تو وہ بندہ 1:30 بجے اٹھ کے مثلا، ٹھیک ہے، یا 1:05 پہ 1:02 پہ اٹھایا اور وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، حالانکہ واجب کا ٹائم ہو گیا تھا، تو اس نے جو وضو کیا ہے تو کوئی مسئلہ یہاں نہیں ہے۔ یعنی پہلے انجام دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا واجب کا ٹائم ہو گیا اس کے بعد بھی انجام دے رہا تو وہ واجب فوت نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں مقدمہ غیر مفوتہ۔ توجہ فرما لیں، بس تو بڑی آسان ہے جناب۔ الخامس تقسیمها الی مفوتۃ و غیر مفوتۃ۔ مقدمے کی تقسیم مفوتہ اور غیر مفوتہ میں۔ المقدمۃ المفوتۃ عبارۃ عن المقدمۃ التي يحكم العقل بوجوب الاتيان بها قبل وجوب ذیہا۔ مقدمہ مفوتہ عبارت ہے، ایسا مقدمہ ہے جس میں عقل حکم لگاتی ہے کہ جس کو انجام دینا واجب ہے، بہا، اس مقدمے کو قبل وجوب ذیہا، ذیل مقدمے کے وجوب سے پہلے انجام دینا ضروری ہے۔ اللہ واجن اس طرح لو لم یات بہا قبل لما تمکن من الاتیان بالواجب فی وقت ہی، اس طرح کہ لو لم یات بہا، اگر اس مقدمے کو انجام نہ دیا، لما تمکن من الاتیان بالواجب فی وقت ہی، تو اپنے وقت میں واجب کو انجام دینے پر وہ قادر نہیں ہوگا۔ قطع المسافت للحج قبل حلول ایام ہی، جیسے مسافت کو طے کرنا حج کے لیے ایام حج سے پہنچنے سے پہلے۔ البتہ یہ مبنی ضرور یاد رکھنا، بناءً علی تأخر وجوب الحج الی ان یحین وقتہ، بنا بر اس کے کہ وجوب حج مؤخر ہے یہاں تک کہ اس کا وقت آ جائے۔ اس بنا پر بات کر رہا ہوں، بناءً علی تأخر وجوب الحج
इला यही ना वक्त हो, बिना बर इसके कि वजूब हज मौखर है यहाँ तक कि उसका वक्त पहुँच जाए। फ़बिमा अन्न तरका कत्ल मसाफत फ़ी वक्त यूजबो फ़ौतल वाजिब, कत्ल मसाफत को तर्क करना उसके वक्त में यूजब फ़ौतल वाजिब, वाजिब के फ़ौत होने का मूजिब बनता है। यो अब्बर वन हो बिल मुकद्दमतिल मुफव्विता, इसको ताबीर किया जाता है मुकद्दमा मुफव्विता से। व मिसलु अल-इग़्तिसालु अनिल जनाबति लिस्सौम क़ब्ल अल-फ़ज्र, और इसकी मिसाल जो है जैसे अल-इग़्तिसालु अनिल जनाबति, गुस्ल करना जनाबत से, लिस्सौम रोज़े के लिए गुस्ल करना जनाबत से सौम के लिए, क़ब्ल अल-फ़ज्र फ़जर से पहले, फ़जर से पहले रोज़े के लिए गुस्ल जनाबत करना। फ़इन्न अस्सौम यजिबु बितुलूइल फ़ज्र, रोज़ा जो है वाजिब है तुलूए फ़ज्र से, वलकिन यल्ज़िमुल इतियानु बिग़ुस्ल क़ब्लहु, लेकिन गुस्ल का क़ब्ल अल-फ़ज्र जो है अंजाम देना ज़रूरी है। व इल्ला लफ़सद अस्सौम, इल्ला यानी अगर गुस्ल को फ़जर से पहले अंजाम ना दिया रोज़ा फासिद हो जाएगा। व यकून तर्क मुफव्वितन लिल वाजिब, और गुस्ल का तर्क करना मुफव्वित वाजिब है, जो कि सौम है वो फौत हो जाएगा। ठीक हो गई मेरे आगा जान बात। आगा जान इस पाँचवें में क्या भला पढ़ा है हमने? इस पाँचवें में जनाब ये किया है कि मुकदमे की हमने जी तकसीम की है, मुकदमे मुफव्विता और गैर मुफव्विता में। मुकदमे मुफव्विता ऐसा मुकदमा है जिसमें अक्ल हुक्म लगाती है कि ज़िल मुकदमा के वजूब से पहले अंजाम देना ज़रूरी है। अगर ज़िल मुकदमा के वजूब से पहले इस मुकदमे को अंजाम ना दिया तो आपका ज़िल मुकदमा भी फौत हो जाएगा। और मुकदमे गैर मुफव्विता ऐसा मुकदमा है जिसको ज़िल मुकदमा के वजूब से पहले भी अंजाम ना दे तो वो वजूब ज़िल मुकदमा फौत नहीं होता है। जैसे पता हो कि पानी पूरे दिन रहना है और बंदा जो है वज़ू ना करे, जब वजूब नमाज का टाइम हो जाए तो उठ के फिर वज़ू शुरू कर दे तो कोई मसला नहीं है, वाजिब फौत नहीं होता है। अच्छा जी, एक आगा जान छठी तकसीम है, वो भी मेरे ख्याल में मैं अर्ज़ कर दूं आपकी खिदमत में। छठी मुकदमे की तकसीम ये है कि मुकदमे की तकसीम छठी है मुकदमे इबादी और गैर इबादी की तरफ तवज्जो फरमाना। अक्सर और बेशतर गालिबन जो हमारे पास जो मुकदमात हैं ना वो गैर इबादी हैं, मुकदमे गैर इबादी हैं। जैसे जनाब अली कपड़े को पाक करना नमाज के लिए, मसाफत को तय करना हज के लिए। अच्छा, कभी कभी मुकदमा इबादी होता है और वो मुकदमा इबादी होता है और मुकदमा बनता है एक दूसरी इबादत के लिए, इस हैसियत के साथ कि ये जो मुकदमा है, ठीक है ना, इसको कैसे अंजाम देना पड़ता है आगा जान? बतौर इबादा, इसमें कसद कुर्बत करना पड़ता है। इस मुकदमे में अगर कसद कुर्बत ना करें तो ठीक नहीं है। जैसे तहारत इस्लाह से वुज़ू गुस्ल तो यमों में तो इसमें कसद कुर्बत करना पड़ता है। तो छठी तकसीम मुकदमे की क्या बन रही है जान? मुकदमे इबादी और गैर इबादी। अर्ज़ किया है कि अक्सर मुकदमे, गालिबन मुकदमे जो है ना गैर इबादी हैं, उनमें कसद कुर्बत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ततहीर सौब नमाज के लिए, कत मसाफत हज के लिए। लेकिन कभी कभी मुकदमा इबादी होता है, ठीक है ना, जैसे तहारत इस्लास वुज़ू गुस्ल तयम्मुम में, तो इनमें कसद कुर्बत करना पड़ता है। ठीक हो गई बात आगा जान। ये आपकी खिदमत में इसका भी तर्जमा कर लूँ। अस्सादिसो तकसीम हुआ इला मुकदमतिन इबादियतिन वगैरहा, मुकदमे की तकसीम मुकदमे इबादिया और गैर इबादिया की तरफ। इन्नल गालिबा अलल मुकदमते यकौन व अमरन गैर इबादी, गालिबन मुकदमा जो है यकौन व अमरन गैर इबादी, अमर गैर इबादी होता है। का ततीर सौबिल सलात, जैसे कपड़े का पाक करना नमाज के लिए। वत कतिल मसाफत इलल हज, मसाफत का तय करना हज के लिए। वरुबमा तकून इबादिया, और चेबसा मुकदमा इबादी होता है। वह मुकदमतन इबादत उखरा, और मुकदमा होता है एक दूसरी इबादत के लिए। बेहसुल्ला तक मुकदमतन इल्ला इज़ा वक़त अला वजहिन इबादी, इस हैसियत के साथ कि वो मुकदमा वाक़ नहीं होता मगर जब वो, मगर ये कि इज़ा वक़त अला वजहिन इबादी, मगर ये कि जब वो वाक़ हो बर वजह इबादी, कसद कुर्बत के साथ उसको अंजाम दें। वह मिसालुहा मुनसिरुन फ़ी तहारत सलाते, और इसकी मिसाल मुनसिर है जो मुकदमा इबादी है,
اس کی مثال منحصر ہے فی طہارات الثلاث، طہارات الثلاث میں طہارت الثلاث بتا رہے ہیں، وضو والغسل و تیمم۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی بحث ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں ہونا چاہتی ہے، وہ میرے آگا جان اس میں ہونا چاہتی ہے کہ اے جو مقدمہ آپ بیان فرما رہے ہیں، شروع میں مقدمے کی تقسیمات پڑھی ہیں، تو اس کی یہ تھی کہ مقدمہ کیا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی خدمت میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عقلاء کہتے ہیں ذیل مقدمے کا مقدمہ واجب ہے عقلی طور پر، بحث ہماری جو ہے شرعی طور پر ہے کہ آگا شارع بھی کہتا ہے کہ یہ مقدمہ واجب ہے، مقدمہ شرعی میں بحث ہے کہ جب ذیل مقدمہ واجب ہے تو اس کا مقدمہ عقلی سے ہٹ کر شرعی طور پر بھی واجب ہے یا نہیں، بحث شرعی میں ہونے میں ہے، اور اختلاف ہے کہ مقدمہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اس میں میرا آقا جان ذرا غور آپ فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں جناب عالی اصولیوں کا اختلاف ہے مقدمہ کے وجوب میں، اور وہ بھی شرعی ہونے میں۔ کیا جناب؟ 3 قول تو یہ اس کتاب کے اندر آئے ہیں کہ مقدمہ واجب ہے مطلقاً، مطلقاً، بعد میں ایک تفصیل ہے اس کے مقابلے میں ہے۔ 2 مقدمہ واجب نہیں ہے مطلقاً۔ تیسرا قول جو ہے وہ قول دیتا ہے تفصیل کا قائل ہے، تیسرا قول جو ہے وہ تفصیل کا قائل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تفصیل جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ جناب مصنف کا نظریہ یہ ہے اس میں کہ نہ آقا جان مقدمہ واجب نہیں ہے، اصلاً مقدمہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس مقدمے کی بات کر رہے ہیں کہ مقدمہ واجب نہیں ہے؟ یہ مقدمے شرعی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ شرعی طور پر شارع کی طرف سے اس پر وجوب آئے، عقلاً ہے، شارع کی طرف سے اس پر وجوب آئے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ اقوال ہیں، میرے خیال میں درس جو ہے نا زیادہ طولانی ہو جائے گا، تو میں اس مسئلے کو اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں کہ الاقوال فی المسئلہ، مقدمہ کے وجوب کے بارے میں جو اصولیوں کے اقوال ہیں وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہو جائیں گے۔ مصنف کی نظر تھوڑی بیان ہو گئی ہے، پھر مصنف کا نظریہ اور مصنف کی جو دلیل ہے اپنے نظریے پر وہ بیان میں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی و عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔